علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 62 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے جن عورتوں سے نکاح حلال ہے اور حق مہر کی وجوب اور مقرر کردہ پر زیادتی، یہ مسئلے وغیرہ کا بیان ہے اس میں۔ یہاں پڑھیں گے اور اس عنوان کو جس آیت کریمہ سے لیا گیا اس آیت کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأُحِلَّ لَكُم، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی، ما وراء ذالکم، مذکورہ عورتوں کے علاوہ، مذکورہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ پس ان تبتغوا باموالکم، اس طرح کہ تم انہیں اپنے مال کے ساتھ چاہو، یعنی نکاح میں لاؤ۔ محسنین غیر مسافحین، پاک دامن ہو کر، نہ بدکار بن کر۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس ان میں سے جس سے تم نے نفع اٹھایا ان کا حق مہر انہیں ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ حق مہر معین کر لینے کے بعد اس کی کمی بیشی پر باہم راضی ہو جاتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ الفاظ مذکورہ تیسری آیات کا آخری حصہ ہے، یعنی گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملک، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تم ایمانکم کے بعد کا یہ حصہ ہے، یعنی محرمات کی 3 آیتیں تھیں، 2 مکمل تھیں، تیسری کا بعض حصہ تھا، تو یہ تیسری آیت یہاں مکمل ہو جا رہی ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس کا آخری حصہ فرماتے ہیں الفاظ مذکورہ تیسری آیات کا آخری حصہ ہے جو اپنے سے ماقبل آیات میں محرمات کے بیان کے محل سے نسبت رکھتا ہے۔ احلہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں مبنی للمفعول ہے، یعنی فعل مجہول ہے، اور اس کا عطف حرمت پر ہے، اور بعض قراء کے نزدیک مبنی للفاعل ہے، یعنی فعل معروف ہے، احلہ۔ اس صورت میں اس کا عطف کتبہ مقدر پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک تحریر لکھی جس میں محرمات کی تحریم ہے، اور اس نے ان محرمات کے علاوہ تمہارے لیے حلال کیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کا جب مفہوم یہ ہے کہ مذکورہ محرمات جن کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا، مذکورہ محرمات کے علاوہ تمام قسم کی عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے، حالانکہ ان کے علاوہ مشرک عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور اس طرح غلام کا اپنی مالکہ کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے۔ اس بنا پر میں نے اس بحث کی ابتدا میں ہی عورتوں کے ساتھ ایماندار ہونے اور مرد کے ساتھ آزاد ہونے کی قید لگائی تھی۔ اس قید کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کا مفہوم یہ درست ہو جاتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ان 2 عورتوں کے سوا اور بھی کئی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اور وہ ان 2 قیود یعنی عورت کا ایماندار ہونا اور مرد کا آزاد ہونا کے علاوہ ہے۔ مثلا چوتھی عورت کی عدت کے دوران 5ویں سے شادی کرنا، آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی کرنا، یا آزاد عورت کی عدت کے درمیان باندی سے نکاح کرنا، یا قیدی عورتوں میں سے حمل والی سے شادی کرنا، اور ایسی حمل والی جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، ان سے نکاح حرام ہے۔ ان تمام عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کی حرمت ان کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، یعنی 5ویں ہونا یہ ایک عارضی چیز ہے کہ چوتھی اگر طلاق کی عدت میں ہے تو 5ویں سے نکاح نہ کرنا، مطلب اس لیے کہ ایک نکاح میں 5 عورتیں جمع نہ ہو جانا، کیونکہ جو عدت میں ہوتی ہے وہ بھی من وجہ نکاح کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو
ان کی حرمت جو ہے وہ ذات و شخصیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عارضی طور پر ہے، جیسے کہ پہلی صورت میں پانچویں ہونا، دوسری صورت لونڈی ہونا یا حمل والی ہونا، تو ان عوارض کی بنیاد پر یہ حرام ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عارضہ ختم ہو جائے تو پھر ان سے نکاح حلال ہے۔ مثلا چوتھی عورت کی طلاق مکمل ہو جائے، عدت مکمل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد پانچویں سے جائز ہے، پھر ان سے نکاح حلال ہے، لہذا کوئی نقض وارد نہیں ہوتا۔ یوں ہی دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں اور عورت اور اس کی پھوپھی کو بھی ایک نکاح میں لانے کی حرمت دو حدیث سے ثابت ہے، یہ محرمات مذکورہ محرمات کے ساتھ لاحق ہیں۔ قول باری تعالی وَأَن تَبْتَغُوا، لام مقدر کی بنا پر مفعول لہو ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں میں سے محرمات کی تفصیل بیان کر دی تاکہ جو حلال ہیں انہیں تم اپنے اموال کے ذریعے لانے کا ارادہ کرو۔ تو یا تو یہ مفعول لہو ہے اور اس سے پہلے لام مقدر ہے، یا ان تبتغوا بدل واقع ہو رہا ہے جس کا مبدل منہ ما وراء ذالکم ہے، اور ان تبتغوا کا مفعول مقدر ہے جو النساء ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مقدر نہ مانا جائے، اس بنا پر مانا یہ ہوگا تاکہ تم اپنے اموال نکالو۔ محسنین کا فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے، محسنین فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے، انہی محرمات کے سوا جو عورتیں ہیں وہ مطلقاً حلال نہیں، خواہ تم انہیں مال سے حاصل کرو یا بغیر مال، خواہ نکاح کے ذریعے یا بدکاری کے طریقے سے، بلکہ تمہارے لیے ان محرمات کے علاوہ مال کے ذریعے چاہنا حلال کر دیا گیا ہے، اور اموال سے مراد حق مہر ہے۔ یہ چاہت ایسی ہونی چاہیے کہ تم پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہو، نہ کہ بدکاری و زناکاری کی زندگی۔ یہ حالت یا شرط اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے مال ضائع نہ کر بیٹھو، جس سے تمہاری دنیا اور دین دونوں خسارے میں پڑ جائیں۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح حق مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور حق مہر واجب ہے، خواہ اس کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مال کے علاوہ کوئی اور چیز حق مہر نہیں بن سکتی، اور یہ بھی کہ قلیل چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ایک دانے کو کوئی بھی مال نہیں کہتا۔ ہاکذا فی المدارک، اہل اصول نے خاص کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ حرف با جو یہاں بھی اموالکم پہ ہے یہ خاص ہے، جو مخصوص معنی کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ معنی کیا؟ الصاق، یعنی با الصاق کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ نکاح کی ابتغاء کو، یعنی نکاح کی تلاش کو، نکاح کرنے کو مال کے ساتھ ملصق یعنی ملا ہوا کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حق مہر کا وجوب عقد سے مؤخر نہیں ہوتا بلکہ نفس عقد سے ہی حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کا رد بنے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ایسی عورت کا حق مہر جو اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دے یا اس کے اولیاء نے سپرد کر دیا اور حق مہر نہیں لیا، اس کا حق مہر اس وقت واجب ہوگا جب اس سے وطی ہو جائے، صرف عقد سے حق مہر واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا مسلک ہے، تو گویا کہ امام شافعی کے موقف کا اس میں رد بھی ہے۔ اس مسئلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت میں لفظ ابتغاء خاص ہے، تبتغوا ابتغاء سے بنا ہے، لفظ ابتغاء خاص ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے خاص ہے، حتیٰ کہ یہ اس کے ساتھ مقید ہو گیا ہے، اور اس ابتغاء سے مراد ابتغاء صحیح ہے۔ لہذا ہم احناف پر یہ اعتراض نہیں آئے گا کہ تم خود بھی ایک صورت میں حق مہر کے وجوب کا قول وطی ہو جانے کے بعد کرتے ہو، اور وہ یہ کہ نکاح فاسد ہو، تو ایسے نکاح میں حق مہر ہمارے نزدیک دخول کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن یہ ابتغاء صحیح میں شامل نہیں ہے، اور یہاں پر ابتغاء صحیح مراد ہے۔ اس مقام پر جو ہے اعتراضات و جوابات کا سلسلہ بہت لمبا ہے، جسے علم اصول کے شارحین نے ذکر کیا ہے۔ فمستمتعتم به منہن میں لفظ ما سے مراد عورتیں ہیں، یعنی جن عورتوں سے تم استمتاع کرو اور ان سے نکاح کرو تو انہیں ان کا حق مہر دو، کیونکہ وہ فرض کیے گئے اور مقدر کیے گئے ہیں، یا انہیں فرض کیا گیا حق مہر ادا کرو، یا یہ کہ حق مہر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ ان معانی کے پیش نظر حرف من تبعیض کے لیے یا بیان کے لیے ہوگا، اور بہی میں ضمیر کا مرجع یہی جو ہے من بنے، جو بے اعتبار لفظ لیا گیا ہے، اور فآتوہن میں یہی مرجع ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی کشاف اور مدارک میں تصریح کی ہے،
اور یہ بھی جائز ہے کہ لفظ ما کو اپنی اصلیت پر رکھا جائے اور معنی یہ کیا جائے جو تم نے منکوحات سے جمع یا خلوت وغیرہ کا فائدہ اٹھایا یا جو تم نے ان پر عقد باندھا تو تم ان پر ان کا حق مہر ادا کر دو۔ اس صورت میں ضمیر کا راجع لفظ ما کی طرف ساقط ہو جائے گا جیسا کہ کشاف میں ہے، اور من اس صورت میں ابتدا کے لیے بنایا جانا اولا ہوگا۔ پس اس میں یہ دلیل ہوگی کہ حق مہر خلوت صحیحہ کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم احناف کا مذہب ہے۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ متعہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس کی 3 دن تک اجازت رہی جب مکہ شریف فتح ہوا تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی متعہ کو مباح فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں متعہ کی اجازت دیتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اسے حرام کر دیا ہے۔ متعہ ایک قسم کا نکاح ہے جو ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا نام متعہ یا استمتاع اس لیے رکھا گیا کہ اس سے غرض صرف یہ ہوتی کہ عورت سے نفع اٹھایا جائے اور جو اسے مال وغیرہ دیا گیا اس کے بدلے میں فائدہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواز کے قائل تھے، پھر آپ نے اس سے رجوع فرما لیا۔ ھذا لفظ، اسے صاحب کشاف اور مفسرین کی ایک جماعت نے بھی ذکر کیا ہے۔ ہدایہ کی عبارت میں آیت مذکورہ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صاحب ہدایہ نے کہا کہ متعہ کا نکاح امام مالک کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ مباح تھا اور اس کا ناسخ ظاہر نہ ہوا، اور ہم احناف کے نزدیک یہ باطل ہے کیونکہ اس کا نسخ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور حضرت ابن عباس کا ان حضرات کے قول کی طرف رجوع صحیح اور ثابت ہے، اور نکاح موقت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ متعہ کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے امام ظفر کے نزدیک جائز ہے کیونکہ شروط فاسدہ کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ ھذا ما حاصل کلام قول باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول آخری ولا جناح علیکم کی تفسیر واضح ہے، تو یہ کہ حق مہر میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے مقرر کردہ سے کم لینا یا اس پر اضافہ کر دینا جائز ہے، ایسا کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہدایہ میں مذکور ہے، لیکن وہاں آیت کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ یا باہمی رضامندی کا تعلق نفقہ، مقام یا فراق و جدائی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفقے میں کمی بیشی، مقام و رہائش میں اعلیٰ اور ادنیٰ پر اتفاق وغیرہ تفسیر میں اسی طرح مذکور ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ مذکور آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب مسئلہ نمبر 63 ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ آج کا سبق یہی مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔